ہیلو السلام علیکم، میں محمد خالد آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں میرے اس یوٹیوب چینل لرن وتھ خالد پر۔ تو آج کے اس کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے قطعہ کسے کہتے ہیں اور سید وحی الدین سلیم کے حیات و خدمات جو کہ مختصر میں ہے اس کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے، اور ان کا جو قطعہ ہے دعوت انقلاب جو کہ تشریح کے ساتھ اور اس میں جو الفاظ ہیں اس کے معنی کو بھی دیکھیں گے، ہے نا۔ اور یہ جے-ٹیٹ والوں کے لیے ہیں، اور آپ سبھی سے گزارش ہے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو لاؤں تو آپ اس کا حصہ بن سکے۔ اس کا PDF آپ کو میرے ٹیلی گرام چینل پر مل جائے گا، آپ ڈسکرپشن میں لنک ہے وہاں پر جائیں اور آپ جوائن کر لیں۔ تو چلیے آج کے اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ قطعہ ہے نا، قطعہ یعنی کہ وہ شعر یا اس سے زیادہ جو مطلع یا بلا مطلع ہو مگر مضمون میں ایک دوسرے سے متعلق ہو، مضمون میں ایک دوسرے سے متعلق ہو، اسی کو ہم قطعہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ مطلع کے سوا غزل یا قصیدے کا ایک حصہ جو متفق مضمون اور کم سے کم 2 شعروں پر مشتمل ہو، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قطعہ کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں کہ رباعی کی طرح قطعہ بھی عام طور پر 4 مصرع کی نظم ہوتا ہے نا، لیکن رباعی اور قطعے میں 2 باتوں کے لحاظ سے بنیادی فرق ہے۔ یعنی کہ رباعی کے لیے ایک بحر اور اس کے کچھ شکلیں مخصوص ہیں، اور رباعی کے 3 مصرعوں کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے نا۔ رباعی کے 3 مصرعوں کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے، اور اس کے چاروں مصرے بھی ہم قافیہ ہو سکتے ہیں، اس کے چاروں مصرے بھی ہم قافیہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف قطعے کی شرط یہ ہے کہ اس میں مطلع نہیں ہوتا، اس میں مطلع نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کے پہلے کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہیں ہوتے۔ اور قطعہ کلاسیکی شاعروں کے یہاں عموماً غزل کے اشعار میں ملتا ہے، اور قطعہ بند اشعار غزل کے اندر 2 بھی ہو سکتے ہیں اور 2 سے زائد بھی، 2 بھی ہو سکتے ہیں اور 2 سے زائد بھی، لیکن آج کل کے زیادہ تر شعراء نے قطعے کو رباعی کی طرح صرف 4 مصروں تک محدود کر دیا ہے۔ تو یہ تھی قطعہ۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے وحی الدین سلیم، ان کی جو پیدائش ہے 1859 میں ہوئی اور ان کا انتقال 1928 میں ہوا ہے نا۔ وحی الدین سلیم جو ہے ماہر لسانیات، صحافی، مترجم، کامیاب مصنف اور شاعر تھے، ہے نا۔ انہوں نے پہلے مفتو رکھا، تخلص مفتو ہے، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے سلیم تخلص اختیار کیا۔ پہلے انہوں نے مفتو رکھا تخلص، پھر انہوں نے سلیم تخلص اختیار کیا۔ پانی پت میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور کم عمری میں والد کا انتقال ہو گیا۔ 1882 میں مڈل اسکول کا امتحان پاس کیا، اس کے بعد لاہور کے اورینٹل کالج میں تعلیم جاری رکھی۔ طالب علمی کا زمانہ غربت میں بسر ہوا۔ ایک دوست کی وساطت کہتے ہیں ذریعہ، واسطہ، وسیلہ ہے نا، وساطت سے ایجرٹن کالج بھاولپور میں السینیا مشرقیہ کے استاد کی جگہ پر ان کا تقرر ہو گیا، ہے نا۔ السینیا کہتے ہیں انسانوں کی بولیاں جو اظہار خیال کا ذریعہ ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں السینیا، ٹھیک ہے۔ حالی نے 1894 میں انہیں علی گڑھ بلوا لیا اور سر سید سے ملاقات کروائی۔ 1907 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے ادارت کے لیے انہیں مدعو کیا گیا، مدعو کہتے ہیں بلایا گیا، دعوت دیا گیا، ٹھیک ہے۔ قیام علی گڑھ میں وحی الدین سلیم نے انجمن مترجمین قائم کی تھی، جس کا مقصد انگریزی کتابوں کو اردو میں منتقل کرنا تھا۔ جب حیدرآباد میں جامعہ عثمانیہ قائم کی گئی تو نصاب کی کتابوں کو طالب علموں کے لیے اردو میں ترجمہ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ راز مسعود اور بعض دوسرے حضرات نے سلیم کو حیدرآباد بلوا لیا، یہاں ترجمے کے کام کو آگے بڑھانا تھا، جس کے لیے وضع اصطلاحات کی کمیٹی بنائی گئی۔ اس میں مختلف علوم کی کتابوں کا ترجمہ کرنے کے سلسلے میں اصطلاحات کی سازی کی ضرورت پیش آئی۔ جب شعبہ اردو کا قیام عمل میں آیا تو انہیں پروفیسر مقرر کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ آخری زمانے میں صحت کی خرابی کے باعث ملیح آباد چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا، ہے نا۔ تو یہ تو تھی ان کے حیات و خدمات جو کہ آپ نے بھی دیکھا، ان کو اچھی طریقے سے آپ لوگ یاد کر لیں گے۔ اب چلتے ہیں ان کے قطعہ کی طرف، ہے نا۔ دعوت انقلاب، ہے نا۔
کیا لے گا خاک مردہ افتادہ بن کے تو، کیا لے گا خاک مردہ افتادہ بن کے تو۔ افتادہ جو ہے یہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، افتادہ گرا پڑا ہوا کو کہتے ہیں افتادہ، ہے نا۔ طوفان بن کے ہے تیری فطرت میں انقلاب، ہے نا۔ اس کی تشریح دیکھیں آپ کہ شاعر جو ہے اس اشعار میں کہتا ہے کہ انسان کو ہمتوں اور جستجو کی تلقین کی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ تم ایک مردہ، یعنی کہ تم ایک مردہ سی خاک کا حصہ بن کر یا گرا پڑا چھوٹا سا ہو کر کیا کر لو گے، ہے نا۔ اگر تم میں کچھ کرنے کی جستجو ہے اور تمہاری فطرت میں یہ چیز ہے کہ تم کوئی بڑا اور انقلاب و تبدیلی والا کام کرنا چاہتے ہو، انقلاب و تبدیلی والا کام کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے تمہیں اپنے اندر ایک طوفان کی سی حرکت و جرات پیدا کرنی ہوگی، ہے نا۔ تو یہ تھی اس کی تشریح۔ اور آگے دیکھیں کہ کیوں ٹمٹمائے کرمک شب تاب کی طرح، کیوں ٹمٹمائے کرمک شب تاب کی طرح، بن سکتا ہے تو اوج فلک پر اگر شہاب۔ شہاب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے ستاروں کا نام ہے، ایک شہاب جو ہے ستارے کا نام ہے نا۔ اور کرمکی شب تاب جو ہے، کرمکی شب تاب یہ رات کو روشن کر دینے والا ہے نا کیڑا، جیسے کہ جگنو ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ اس کی تشریح آپ دیکھیں کہ شاعر جو ہے اس شعر میں کہتا ہے کہ کچھ کرنے کی جستجو اگر تمہارے اندر موجود ہے تو تمہیں ایک ننھے سے جگنو کی طرح ٹمٹمانا زیب نہیں دیتا، بلکہ اس کے لیے تمہیں آسمان کی بلندیوں پر چمکنے والے روشن ستارے یعنی شہاب بننے کی ضرورت ہے نا۔ تو یہ اس کی تشریح تھی۔ آگے دیکھیں کہ وہ خاک ہو کہ جس سے ملے ریزہ ہائے زر، ہے نا، وہ خاک ہو کہ جس سے ملے ریزہ ہائے زر، وہ سنگ بن کے جس سے نکلتے ہیں لعل ناب، ہے نا۔ لعل ناب یعنی کہ گہرے سرخ رنگ، قیمتی پتھر کو کہتے ہیں لعل ناب۔ اور زر جو ہے، زر یعنی کہ سونے کو کہتے ہیں، ریزہ یعنی کہ کسی پتھر، یعنی کہ یہ جو سونا ہے یہ ٹکڑوں میں ایک ریزہ ہو جانا، یعنی ٹکڑا ہو جانا، ہے نا۔ اب اس کی تشریح آپ دیکھیں کہ شعر میں شاعر کہتا ہے کہ تمہیں اس قیمتی خاک کی طرح بننا ہے جس میں قیمتی زیورات ہے نا اور جواہرات موجود ہو، تمہیں وہ پتھر بننا ہے کہ جس میں سے قیمتی ہیرے اور لعل نکلتے ہو۔ لعل جیسے میں نے بتایا تھا گہرے سرخ یعنی قیمتی پتھر، لعل نکلتے ہو، ہے نا، یعنی تمہیں بہت زیادہ محنت اور جستجو کی ضرورت ہے نا۔ آگے دیکھیں کہ چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے، چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے، پرواز رکھ بلند کہ تو بن سکے عقاب، ہے نا۔ عقاب جو ہے چیل کی شکل کے ایک بڑے پرندے کا نام ہے عقاب، ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کی تشریح آپ دیکھیں کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ تمہیں اپنے اندر ایک چڑیا جیسی خوبیوں کو نہیں لانا کہ جو دانے پر گزر بسر کرتی ہو، ہے نا، محض دانے کی کھوج میں نکلتی رہتی ہے، بلکہ تم نے تو اپنی پرواز کو عقاب اور شاہین جیسا بلند کرنا ہے کہ جو بلندیوں میں اپنا شکار تلاش کرتا ہے اور خود کوشش و جد و جہد کرتا ہے نا۔ یہ اس کی تشریح ہے۔ آگے دیکھیں کہ وہ چشمے بن کے جس سے ہو سر سبز کھیتیاں، وہ چشمے بن کے جس سے ہو سر سبز کھیتیاں، ہے نا، رہ رو کو تو فریب نہ دے صورت سراب۔ یہ شراب نہیں ہے، سراب ہے۔ یہ سراب جو دیکھ رہے ہیں آپ یعنی کہ وہ ریت جس پر دور سے ہی آپ اگر دیکھتے ہو تو پانی دکھائی دیتا ہے، یعنی وہ پانی دکھائی دیتا ہے لیکن وہ پانی ہوتا نہیں، وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے نا، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، سراب، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تشریح آپ دیکھیں کہ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ تمہیں وہ چشمہ بننا ہے جو سر سبز کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، یعنی تمہیں دوسروں کی مدد کرنے والا بننا ہے، تمہیں سراب کی طرح راستے کے مسافروں کو ہرگز دھوکہ دینے والا نہیں بننا ہے نا۔ اس لیے خود کو اپنی زندگی کو بہترین مصرف کے طور پر استعمال کرو، ہے کہ نہیں۔ تو یہ تھی ان کے قطعہ یعنی کہ دعوت انقلاب، ہے نا۔
تو اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے. باقی اس میں کہیں بھی دقت ہو تو آپ مجھے کامنٹ کریں، ہے نا. اور اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو لاؤں تو آپ اس کا حصہ بن سکیں. اور مجھے ٹیلی گرام سے، ہے نا، اور انسٹاگرام اور واٹس ایپ چینل سے فالو کر لیں. باقی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.